اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا مدینہ تھرا اٹھا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کی فتح سے فراغت پائی تو حضرت بلال ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے شام میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت عمر نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور حضرت بلال نے مستقل طور پر شام میں رہائش اختیار کر لی۔ مدت کے بعد ایک روز بلال نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں، بلال یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی، اب انہیں ایک لمحہ قرار نہ تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں وہ مدینہ روانہ ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ جب حضرت امام حسن اور امام حسین کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال تشریف لائے ہیں تو وہ دونوں آپ کے پاس آئے۔ بلال نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دیکھ کر سینے سے لگایا اور اپنے پیار کرنے لگے۔ حضرت حسین نے آپ سے کہا، ہماری خواہش ہے کہ صبح کی اذان آپ دیں۔ حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کا دل کیسے توڑ سکتے تھے؟ صبح کی نماز کے وقت مسجد کی چھت پر چڑھے اور اذان دینی شروع کی۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اس سرے سے اس سرے تک، مدینہ شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارا مدینہ تھرا اٹھا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے تو اہل مدینہ کے دل اور بھی بے چین ہو گئے، یہاں تک جب بلال کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکلا تو مدینہ کا کوئی انسان نہ تھا جو زار و قطار روتا ہوا گھر سے باہر نہ آ گیا ہو، اور کوئی آنکھ نہ تھی جو اپنے محبوب رسول کی جدائی کے غم میں ساون بھادوں کی طرح نہ برس پڑی رہی ہو۔ اس دن مدینہ ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہر طرف آہیں تھیں اور سسکیاں۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد مدینہ والوں کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت بلال کی اذان سن کر وہ اپنے پیارے رسول کی یاد میں تڑپ اٹھے، اور اس وقت ان کے حزن و ملال کا کیا حال عالم ہوگا جب سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے رب سے جا ملے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس روز اہل مدینہ پر بجلی گر پڑی تھی، ان کے دل خون رو رہے تھے، شدت غم سے ان پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ مدینہ والوں کی یہ حالت اس لیے تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خدا کے رسول تھے بلکہ وہ مسلمانوں کے باپ، موضوع کے رفیق، مومنوں کے رفیق، غریبوں اور کمزوروں کے خادم، امت کے معلم، ضعیفوں کے مسکن، ضرورت مندوں کے کام آنے والے اور مصیبت زدوں کے مونس و غم میں خوار ہوتے تھے، مونس و غم میں خوار ہوتے تھے۔ آپ عربوں کے لیے حریت و آزادی کے پیغام لے کر آئے تھے، ان پر موت وارد ہو چکی تھی، آپ نے انہیں حیات تازہ بخشی، وہ ذات کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے انہیں عرش کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ آپ نے عربوں میں زندگی کی جو روح پھونکی تھی اس نے ان کے دلوں میں ایک عظیم انسانی انقلاب برپا کر دیا، اور یہ اسی انقلاب کا اثر تھا کہ جب وہ عرب کی سرزمین سے نکلے اور ایسے ملکوں میں پہنچے جو فتنہ فساد اور خانہ جنگی کا شکار تھے، جہاں ہر طرف جہالت کا بازار گرم تھا، تو انہوں نے اس تعلیم کے اثر سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملی تھی، وہاں کے باشندوں کی کایا پلٹ دی اور اسلامی اخلاق و آداب
عدل و انصاف اور اخوت انسانی کے لیے شاندار نمونے پیش کیے جن کی نظیر ڈھونڈے نہیں ملتی۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے ایک نئی زمین اور ایک نئے آسمان کی بنیاد رکھی۔ وہ جو بھیڑوں کو ریوڑ پر چرایا کرتے تھے، جو بھیڑوں کے ریوڑ چرایا کرتے تھے، کاروان انسانیت کے سالار بن گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس امید سے کہ آپ اسے شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔